جب بھی بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار کا کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان 3 اشخاص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں: حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم تک۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب فضول کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچاتے ہوئے شرافت کے ساتھ گزرتے ہیں۔ زندگی کی تمام کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو صفر رہ جاتا ہے، صرف ایک جھوٹ پچھلے تمام سچ کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ سچ موجود ہوتا ہے، جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو، جہاں تک کہ جب دیکھو وحی کی تابعداری کی جا رہی ہے، خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، ہر کوئی اپنی رائے پر نازا ہو، تو تم پر خود کو بچانا لازم ہے اور عوام کو چھوڑ دو، کیونکہ پیچھے صبر کے دن ہیں۔ جس نے ان دنوں میں صبر کیا تو گویا چنگاری پکڑی، ان دنوں میں عمل کرنے والے کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ہے جو اسی کی طرح عمل کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے 50 جتنا؟ فرمایا کہ تمہارے 50 جتنا۔ ایک لمحے میں موت کا فرشتہ گھر اور بستر بدل دیتا ہے۔ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ اگر وہ ہے تو ہمیں اس کا کتنا پتہ ہے، کیا اسے اچھا لگتا ہے اور کیا برا۔ محبت یہ تو نہیں کہ جس سے کی جائے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں، بس یہ کہنا ہاں اللہ سے محبت ہے، کیونکہ جن کو واقعی ہے وہ ہر اس چیز سے ڈریں گے کہ کہیں اللہ کو جو بات بری نہ لگ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، اس سے میرے تعلق کمزور نہ ہو۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم جب اللہ سے دل کی بات کہتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ جب اللہ کو پانے کے لیے نکلو گے تو راستے میں لوگ بھی چھوڑیں گے، دکھ اور تکلیف کا باعث بھی بنیں گے، بس تم ہمت نہ ہارنا اور اس سوچ میں آگے بڑھتے رہنا کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ یقین جانو اس گنہگار سے اچھا کوئی نہیں جو گناہ کے بعد نادم ہو کر اپنے رب کے سامنے سربسود ہو جاتا ہے۔ اعمال پر اکثر نیت سبقت لے جاتی ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ کب ایک گنہگار شخص اپنے رب کا پسندیدہ ترین ہو جاتا ہے۔ آزاد نکاح سے ہی تو انسان ذلیل ہوتا ہے، اپنے نفس کے قدموں میں خود کو رول کر بے توقیر کر دیتا ہے، مگر جو نکاح کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے، لوگوں میں بھی اور فرشتوں میں بھی۔ اگر کہیں گناہ ہو رہا ہے اور لوگ اسے برا نہ سمجھیں تو سب کو شریک گناہ سمجھا جائے گا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں بلکہ یہاں سے گزر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسرے سے چمٹ جائیں گے۔ سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ حکم الہی کو توڑا جائے گا، اور سب سے آخر میں نماز کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سب سے آخر بھی کہیں آ تو نہیں چکی، غور کرنا چاہیے۔